رسالت سے کر لیا جائے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلیٰ حضرت علامہ مولانا مفتی قیامت اللہ صاحب نہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت شیر کے ساتھ میں حضرت کو دعوت خدمت دوں گا کہ اللہ کا پیغام زمانے کو سنا دو اللہ کا پیغام زمانے کو سنا دو غفلت میں پڑے سوئے ہیں جو ان کو جگا دو اللہ کا پیغام زمانے کو سنا دو غفلت میں پڑے سوئے ہیں جو ان کو جگا دو گر چاہو تو اسلام کے پرچم کو اٹھا کر گر چاہو تو اسلام کے پرچم کو اٹھا کر تم شبن میں تم قطرے شبنم کو بھی ایک ذریعہ بنا دو حضرت علامہ مولانا مفتی کرامت اللہ صاحب رہیں گے اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ انسان ہی انسان و انسان ہے یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے مجمع سے آواز آنی چاہیے پتا چلے کہ آپ اقدار ہیں ایک مرتبہ میں ساتھ بیداری کا سکون دیتے ہوئے کہہ دیجیے سبحان اللہ سبحان اللہ ابھی 12 بجے کا ٹائم ہے اور آپ سننے کے لیے بیٹھے ہیں قابل مبارکباد ہے مبارکباد اہل محلہ خصوصاً جو یہاں حاضر ہے اور اس محفل کے سجانے والے محترم و مکرم جناب حافظ شاہ اعظم اور ان کے معاونین ممدین اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے علم و انفاظ میں سختی عطا فرمائے خصوصاً جو ادارہ یہ چلا رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں جنات کی ترقی عطا فرمائے اور ہماری اسلامی بیٹیوں کو اس سے خوب فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین واقعی اس دور میں ایک چھوٹا سا مکتب چلانا بھی بڑی ہمت کا کام ہے بے شک یہ وہ جانتے ہیں جو مکاتب سے مدارس سے جامعات سے جڑے ہوئے حضرات وہ جانتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے ادارے چلانا جس میں 10 15 20 بچے باہر کے ہوتے ہیں کتنا مشکل کام ہے آپ ان چھوٹے اداروں کی مشکلات کے ذریعے پتہ لگا سکتے ہیں کہ جو بڑے بڑے جامعات ہیں جہاں 1,000 طلب ماں قیامت عام پہ رہتے ہیں ان اداروں کا چلانا کتنا مشکل کام ہوگا جی بے شک اور اگر کسی کو ان اداروں کی مشکلات کا علم نہ ہو تو میری ان سے گزارش ہے کہ 1 مہینہ ان اداروں سے جڑ کر خدمت کر کے دیکھیں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی نہ ہو جائے تو کہنا یہ علماء کرام کا دل و گردہ ہے ان کا جگر ہے کہ معاشرے کی تانہ زنی طرح طرح کی باتیں سننا ادارے کو چلانا پھر ادارے کے لیے لوگوں کے سامنے دستے تعاون دراز کرنا پھر ہر ایک کے پاس جانا اس کو ادارے کی اہمیت سمجھانا حالانکہ اداروں کی اہمیت کیا ہے اس سے اس کا اندازہ آپ حکومت کی بے چینی سے لگا سکتے ہیں بات سمجھ میں آ رہی ہے کچھ باتیں اشاروں میں کہہ کے گزر جانا چاہیے اور جو الحمدللہ صاحب عقل و خرد ہے ان کو یہ بات سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ میں بات کدھر کر رہا ہوں آج جتنی بھی اسلام دشمن تنظیمیں ہیں تحریکیں ہیں وہ اس نقطے پر پہنچ چکی ہے کہ مسلمانوں کا اگر اسلام سے رشتہ محبت کرنا ہے تو ان کو مدارس سے دور کر دیا آپ کو میں ایک آنکڑا دور سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں مدرسوں میں اس امت مسلمہ کے 3% ہر شہر 4% بچے پڑھتے ہیں اگر یقین نہ ہو تو آپ اپنے محلے میں نظر ڈالیں اور اندازہ لگائیں کتنے بچے عالم بننا ہے کتنے حافظ بننا ہے کتنے قاری بننا ہے اور کتنے بچے آپ کو اسکولوں میں جا رہے ہیں
आपको साफ साफ नजर आएगा मुश्किल से 4% बच्चे, मुश्किल से 4%, वो भी मैं ज्यादा कह रहा हूँ वाली पर, इतने बच्चे मदरसों में पढ़ते हैं। मैं ये नहीं कर रहा हूँ जो है कुरान करीम की तालीम हासिल करना, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ आज भी उसका गिराव ज्यादा है, लेकिन उलमा की जमात में शामिल होने के लिए, हुफ़ाज़ की जमात में शामिल होने के लिए, या हमारी बेटियां जो आलिमा बन रही है उनकी तादाद पूरे माशरे में मुश्किल से 3 या 4% है। भाई आप मेरे साथ में गर्दन हिलाते रहेंगे वो समझूंगा आपकी बात समझ आ रही है। मैं यहाँ कोई जोशीली तकरीर करने या शोर हंगामा करने के लिए नहीं आया। हो सकता है कि आपने जोशीली तकरीर सुन ली, इसलिए थोड़ी सी संजीदा गुफ्तगू भी आपसे बात करूं। आज हमारे माशरे को जरूरत है कि इन्हें इनकी आंख खोली जाए, इनको बेदार किया जाए, इनको किस चीज की क्या अहमियत है वो समझाई जाए, ताकि आने वाले वक्त में ये चौकन्ना रहे, आगाह रहे, मुतनब्बे रहे और इस बात की इन्हें फिक्र हो कि ये मदारिस इस्लामिया जो है हमारे दीन के इदारे, इनका वजूद है तो हमारा भी वजूद है। इस बात को आप अपने सीनों में नोट करें। खुदा की कसम, जिस दिन ये दीनी इदारे अल्लाह ना करे, खुदा ना करे, अल्हम्दुलिल्लाह उलमाए किराम ने अपना खूने जिगर मिलाकर इन इदारों की आबियारी की है। बेशक ऐसे ही नहीं, बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी हैं उलमा ने। अपनी अना, अपनी खुददारी, अपनी गैरत, अपनी हमीयत सब उठाकर ताक में रख दी, तब जाके इदारे चले हैं। बात समझ आ रही है मेरी आपको? कुल 3 या 4% बच्चे हमारे मदारिस इस्लामिया में तालीम हासिल करते हैं, तकरीबन 96% बच्चे हमारे स्कूलों में, कॉलेजों में पढ़ते हैं। लेकिन हुकूमत की चालाकी देखिए कि 3 या 4% बच्चों की फिक्र है। वो 96% बच्चे क्या कर रहे हैं, उसके ताल्लुक से ना कोई टीवी में डिबेट होती है, ना कोई न्यूज में खबर चलती है, ना कोई समझे किसी तरह का कोई आंकड़ा हमारे सामने पेश किया जाता है। तो 96% बच्चों में कितने बच्चे हमारे ग्रेजुएट हुए, कितने पोस्ट ग्रेजुएट हुए, कितने आगे बढ़े, कितने डॉक्टर बने, कितने इंजीनियर बने, कोई खबर नहीं। अगर नजर आ रहा है हुकूमत को तो 4% बच्चों की बहुत फिक्र है। और करें मुसलमान, ये जमीन और आसमान, ये चांद और सूरज हर तरफ से समझे हमारे खिलाफ ऐसी ऐसी साजिशें होती हो रही हैं कि आप इस वक्त तसव्वुर भी नहीं कर सकते। हुकूमत की ये बेचैनी और जो संघी ताकतें हैं उनकी ये साजिशें, ये सब बता रही हैं कि ये मदारिस इस्लामिया कितनी अहमियत रखते हैं मुसलमानों की। तो मेरी आपसे अदब के साथ, मैं कोई मदरसे का चंदा करने नहीं आया, कोई आप समझ लो चंदा करना है। मैं आपकी आंखें खोलने के लिए आया हूँ कि इन मदारिस की अहमियत को हम समझ। जब तक इनका वजूद है, हमारा भी वजूद है, हमारी तहजीब का भी वजूद है, हमारे इस्लाम का भी वजूद है, हमारा खुद का वजूद इन मदारिस इस्लामिया पर मौकूफ है। ये बात जितनी जल्दी आपकी समझ में आ जाएगी, इंशाअल्लाह ताला उतनी जल्दी आप अपने दुश्मन की साजिशों को समझने वाले होंगे। मदारिस हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए ऑक्सीजन की हैसियत रखते हैं। ये मजहबी ऑक्सीजन है। और ऑक्सीजन की अहमियत क्या है, इसका अंदाजा गुज़िश्ता अय्याम में जब लॉकडाउन लगा था, समझे, जब ऑक्सीजन की भरमार मारामारी हो रही थी, उस वक्त सारी दुनिया ने समझ लिया ऑक्सीजन की कितनी अहमियत है। तो मैं उसी के मुमासिल, उसी के मुशाबे करार देता हूँ मदारिस इस्लामिया को। जिस तरह इंसान को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है, इसी तरह आज हमें अपने इस्लाम की जिंदगी और अपने ईमान की बका के लिए इन मदारिस इस्लामिया की बहुत सख्त जरूरत है। इस बात को पहली लाइन से लेकर आखिरी लाइन तक और जहां तक मेरी आवाज आ रही है, हर मुसलमान गौर और फिक्र करे
کرے اور اس کی مدارس اسلامیہ کی اہمیت کو سمجھے۔ جہاں بھی کوئی ادارہ ہے، آپ کے محلے میں ہے، آپ کی بستی میں ہے، آپ کے علاقے میں ہے، آپ اس کی آبیاری کریں، آپ اس میں تعاون کریں، آپ اس میں بھرپور طریقے سے ساتھ دیں، کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ مدارس اسلامیہ صرف علماء کرام کے لیے فائدہ مند ہے کہ صاحب یہ ادارہ چلا رہے ہیں، ان کی آمدنیاں ہو رہی ہیں۔ معاذ اللہ، اگر ایسا تصور ہے، اس تصور کو آپ چھوڑ دیں۔ ان علماء کرام نے ہماری اور آپ کے ایمان کی بقا کے لیے ان اداروں کا قیام کیا۔ ان اداروں کی اہمیت کیا ہے، اس کا اندازہ کرنے کے لیے میں ایک تاریخی حقیقت کو آپ کے سامنے رکھ دوں۔ ہندوستان سے اسلامی مسلمانوں کی حکومت یہ ہوئے تقریباً 200-250 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ تقریباً 75 سال تو اس حکومت کو ہوگا جو سیکولر حکومت کہلاتی ہے۔ اس کے علاوہ تقریباً 200 سال انگریزوں نے حکومت کی ہے، تو 300 سال کہہ لیجیے آپ۔ تقریباً اتنے سال ہندوستان سے مسلمانوں کا جو بھی روب و دبدبا تھا، جو بھی حکومت تھی، یہ وہ تقریباً اتنے سال ہوگا۔ لیکن آپ ایمانداری سے بتائیے، ہماری اسلامی تہذیب، تمدن، ثقافت، اس میں کوئی کمی آئی؟ آپ کو اگر ایک حافظ کی ضرورت ہے تو آپ کو حافظ نہیں ملتا، آپ کو ایک عالم کی ضرورت ہے، عالم نہیں ملتا، آپ کو امام چاہیے، ایک سے ایک عمدہ امام آپ کو مل جائے گا، آپ کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ حافظوں کی کوئی کمی نہیں، عالموں کی کوئی کمی نہیں۔ ایک زمانہ وہ تھا کہ حافظ ہمیں بڑی مشکل سے دستیاب ہوتا تھا، ایک زمانہ وہ تھا کہ قاری ہمیں دور دور تک دیکھنے کو نہیں ملتا تھا، ایک زمانہ وہ تھا کہ مولوی جو واقعی مستند مولوی ہے، وہ مولوی حضرات ہمیں نہیں ملا کرتے تھے اور مفتیان کرام کو ہم پاتے تھے۔ لیکن آج الحمدللہ یہ شہر مراد آباد جو مدینہ العلماء اس کو کہا جائے تو بھیجا نہ ہوگا، یا الحمدللہ علماء، مفتی، حفاظ باقاعدہ سینکڑوں کی نہیں ہزاروں کی تعداد میں تیار کر کے معاشرے کو سونپے جاتے ہیں۔ آپ کا رمضان میں قرآن سننا ہے، حافظ موجود، یہ حافظ کو اسکول کالج نہیں دیتا، یہ مدارس ہی دیتے ہیں۔ اگر آپ کو عالم کی ضرورت ہے، مدارس اسلامی آپ کو عالم فراہم کر رہے ہیں۔ جگہ جگہ ہر موقع پر آپ کی رہنمائی کے لیے، آپ کی اسلامی سمجھے ہدایت کے لیے، آپ کو اسلامی تہذیب سمجھانے کے لیے الحمدللہ اتنے علماء کی فوج تیار کر دی گئی ہے کہ آج دشمن خود پریشان ہے کہ ان مدارس کو اگر نہ ان کے اوپر باندھ لگایا گیا تو ایک وقت آئے گا کہ پورا مسلم معاشرہ ہی اسلامی رنگ میں رنگا ہوا نظر آئے گا۔ سمجھ میں آ رہی بھائی آپ؟ ان مدارس کی اہمیت کو کم نہ سمجھیں، اور جو مدارس اسلامیہ چلا رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے مکتب بھی چلا رہے ہیں، ان کی اہمیت کو سمجھیں، ان کی عزت کریں، ان کی حوصلہ افزائی کریں۔ اگر کوئی تعاون بھی نہیں کر سکتے، کم سے کم حوصلہ افزائی تو کر سکتے ہیں۔ لیکن افسوس ہوتا ہے ہمارے اسی معاشرے کے اندر ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو علماء کی قربانی کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں میاں یہ مولویوں کو تو بڑے چمک رہے ہیں، چہرے ان کے لباس بڑے چمکدار ہیں، پورے معاشرے کو انہوں نے کھا ڈالا، سب کو انہوں نے تباہ کر دیا۔ معاذ اللہ، کوئی بھی پریشانی آتی ہے ذمہ دار کون رہتا ہے؟ مولوی صاحب۔ کسی کی معاذ اللہ کسی کا بیٹا بگڑ جائے ذمہ دار کون؟ ارے مسلم معاشرے کے اوپر اتنی بڑی مصیبت آ جائے تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ مولوی صاحب کا۔ ان مولویوں نے امت کا بیڑا غرق کر دیا۔ اس طرح کے جملے آپ معاشرے کے اندر بھرپور طریقے سے سن سکتے ہیں، لیکن میں آپ کو حقیقت اور سچائی بتاؤں، آپ جو محفوظ ہے نا، ان علماء کرام کی وجہ سے محفوظ ہے۔ دشمن نہیں جانتا کہ آپ علماء کی سے اتنے بزن ہیں، وہ نہیں سمجھتا ان علماء کی ایک پکار پر پوری امت مسلمہ لبیک کہہ کر ایک جگہ جمع ہو جائے گی، اس لیے دشمن علماء کرام میں ڈرتا ہے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے قول سے، اپنے فعل سے، اپنے عمل سے، اپنے کردار سے ظاہر کریں واقعی اگر علماء کرام ہمیں آواز دیں گے تو ہم لبیک کہہ کر سب کے سب اکٹھے ہو جائیں گے اور حاضر
سمجھ رہے ہیں؟ اتحاد بہت بڑی چیز ہے، اتفاق بہت بڑی چیز ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر جتنی خرابیاں ہیں ان میں سب سے بڑی خرابی